لیکن اہل بیت اطہار نے منت کا طریقہ بھی بتایا کہ جب کبھی تمہارے گھر میں کوئی علیل ہو جائے تو خدا کی بارگاہ میں منت مانیے، جیسے کہ روایت کا جملہ کہ دو عظیم ترین شہزادے جنت کے جوانوں کے سردار علیل ہو گئے، اور یہ علیل ہونا معصومین کے عنوان سے عصمت کی بنیاد پر نہیں ہے بلکہ تقاضۂ بشریت کی بنیاد پر ہے یا ہدایت انسانیت کی بنیاد پر ہے۔ اگر یہ اہل بیت اطہار ہمیں نہ سکھاتے کہ بیماری میں کیا کرنا چاہیے، بیماری میں کیا پڑھنا چاہیے، بیماروں سے کیسے ملنا چاہیے، تو ہمیں کیا سمجھ میں آ سکتا تھا؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو آئیے اس پورے 3 آیات کے پس منظر سے بات کو آگے متصل کرتے ہوئے، اور چونکہ مسلسل یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ آپ نے اس دعا کا وعدہ تو کیا تھا مگر بیان نہیں کی ہے۔ اکثر ماہ مبارکہ رمضان میں انسان کے مسائل ہوا کرتے ہیں، خاص طور سے آدھے سر کا درد، تو آدھے سر کے درد کے لیے بھی معصومین نے دعا بتائی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، دعا کا پہلا جملہ ہے یا ظاہراً موجودا، یا ظاہراً موجودا و باطناً غیر مفقود، و باطناً غیر مفقود، اردد علی عبدک، اگر کسی مسئلہ مرد مومن کا، اردد علی عبدک الضعیف، اگر مسئلہ کسی مومنہ کا، اردد علی امتک الضعیفہ، اردد علی عبدک الضعیف مردوں کے لیے، اردد علی امتک الضعیفہ خواتین مومنات کے لیے، ایادیک الجمیلۃ عنہ واذهب عنہ اگر مرد کے لیے، اذهب عنہا عورت کے لیے، اذهب عنہ ما به اذن، ما به من اذن انک رحیم قدیر۔ یہ دعا 3 مرتبہ اس مقام پر ہاتھ رکھ کے پڑھی جائے کہ جہاں پر انسان محسوس کر رہا ہے کہ آدھے سر کا درد ہے اور آدھے سر میں درد نہیں، تو 3 مرتبہ اس آیت کی تلاوت کرے، اور یہ تو بات بالکل واضح ہے کہ لوگوں پڑھو درود محمد کی آل پر اپنی دعا سے پہلے اور اپنی دعا کے بعد۔ صلوات پڑھے محمد۔ تو معصومین نے دعائیں بھی بتائی ہیں اور منتیں بھی بتائی۔ ہر ایک کون سا ایسا پہلو ہے کہ ہم کہیں کہ مولا نے اس پہلو پر کوئی دعا نہیں بتائی؟ انشاءاللہ ایک دعا روک کر رکھی ہے آپ کے سوالوں کے جوابات کے اعتبار سے۔ جب میں نے یہ نماز کے لیے تعلیم جو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمائی وہ الفاظ آپ تک پہنچائے کہ اگر کسی انسان کے لیے مسئلہ ادائے قرض ہو تو نماز کیسے پڑھے؟ لوگوں نے سوال کیا مولانا اگر مسئلہ وصولی قرض ہو، مسئلہ وصولی زر ہو تو کون سی دعا پڑھے؟ تو وہ فی الحال روکی ہوئی ہے، جب شب سخاوت آئے گی تو بیان کی جائے گی انشاءاللہ امام مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شب میلاد میں۔ تو معصومین نے دعائیں بھی بتائی ہیں، منتیں بھی سکھائی ہیں۔ منتوں میں خلی یہ جملہ کہ 2 شہزادے جنت کے جوانوں کے سردار علیل ہوئے اور مولائے متقیان اور شہزادی کونین سلام اللہ علیہما سے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ آپ دونوں منت مان لیجئے، نظر کیجئے کہ یہ شہزادے صحت یاب ہو جائیں تو ان کی صحت یابی کے لیے شکرانے پروردگار کے 3 روزے رکھے جائیں گے۔ اللہ کے رسول نے تشویق دلائی، ترغیب دلائی، اور مولائے متقیان شہزادی کونین نے منت مانی۔ منت میں فضہ بھی شامل ہو گئی، سلام و فضہ پر، ایسا سلام و فضہ پر کہ واقعی لوگ شامل طعام تو ہوتے ہیں، شامل منت نہیں ہوتے، شامل دسترخوان تو ہوتے ہیں، شامل صوم نہیں ہوتے۔ یہ شامل صوم ہیں، شامل سیام ہیں کہ یہ بھی منت مان رہی ہیں، حالانکہ ان سے تو کہا نہیں گیا۔ اور اگر فضہ منت مان رہی ہیں تو پھر ہر غیر معصوم کے لیے حجت تو ہو گئی فضہ کی ذات کہ اگر فضہ غیر معصوم ہوتے ہوئے روزوں کی منت معصوم کی محبت میں مان رہی ہو تو پھر معصوم کی محبت میں صدقہ و خیرات کرنا، معصوم کی محبت میں دعائے حفاظت کی تلاوت کرنا، معصوم کی جان و سلامتی کے لیے صدقہ و خیرات کرنا، معصوم کی محبت میں معصوم کی سلامتی کے لیے دعائے اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن پڑھنا، یہ سب کے سب وہ باتیں بن گئیں جو فضہ نے عملاً مجھے اور آپ کو سکھائیں۔ صلوات پڑھے محمد وعلیہ۔ اور اب سلسلہ یہ کہ ایک طرف یہ خانوادہ ہے، یہ کس کی بیٹی ہے سیدہ، یہ کس کے نواسے حسن و حسین ہیں، یہ کس کے داماد ہیں مولائے متقیان علیہ الصلوۃ والسلام، یہ کس کے شوہر نامدار ہیں ختمیہ مرتبہ، یہ کون سی خاتون ہے؟ یہ کوئی غریب خاندان کی خاتون ہے کہ اب گھر میں ایسی نوبت ہے کہ 3 صاع، یہ صاع کہتے ہیں 3 کلو یا 3 سیر کی مقدار کو، اور یہ 3 صاع خرید کر نہیں بلکہ بطور قرض مولا لے کر آئے ہیں، اور ان میں سے 1 صاع یعنی 3 کلو جو شہزادی کونین نے چکی میں پیسے ہیں، روزے رکھے جا رہے ہیں۔ آپ تیاری کرتے ہیں کہ افطار میں کیا بنے گا، شہزادی کونین نے تیاری کی افطار میں کیا بنے گا، کیا بنے گا، روٹی بنے گی اور کیا بنے گا۔ آپ تو گھر میں پوچھتے ہیں گھر میں کیا کیا بنے گا۔ سلام ہو اس گھرانے پر جس نے مجھے اور آپ کو تعلیم دیا۔ اور پھر ایک غریب سے غریب انسان کے لیے وہ کیفیت مولا نے اس طرح سے آسان کر دی کہ اگر کوئی غریب صرف روٹی پر روزہ افطار کر رہا ہو تو آل محمد کو دیکھے۔ آل محمد تو وضوات مقدسات ہیں کہ اپنے آگے کی روٹی اٹھا کر سائل کو دی، پانی پہ افطار۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ تو آج کی حد تک میں نے مقدمہ قائم کیا سورہ حلقہ کے ان 3 آیات کے ذیل میں۔ اب آئیے جناب خدیجہ طاہرہ کے عنوان سے بات کو آگے بڑھائیں کہ یہ رشتہ کیا ہے، یہ کون سا گھرانہ ہے، کیا اتنا غریب گھرانہ ہے، یہ کس کی بیٹی ہے؟ ملیکۃ العرب کی بیٹی۔ ملیکۃ العرب خالی نام کی نہیں ہے بلکہ عجیب جملے جو آپ ہر سال سنتے ہیں، بار بار سنتے ہیں، اور اس لیے سنتے ہیں کہ آپ کو خدیجہ طاہرہ سے محبت ہے، اور جسے خدیجہ سے محبت نہ ہو
وہ سب کچھ ہو مگر مومن نہیں ہوگا. اس لیے کہ پروردگار نے اپنے حبیب کی ازواج کو مقام دیا ہے. سورہ مبارکہ الاحزاب پڑھیے, آیت نمبر 7 کو دیکھیے, آیت نمبر 6 کو دیکھیے. الفاظ کیا ہیں؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, نبی زیادہ اولویت رکھتے ہیں مومنین پر ان کے نفسوں سے بھی زیادہ. وہ ازواجہ امہاتہم, اور نبی کی ازواج مومنوں کی مائیں ہیں. تو سب سے پہلی جو ماں ہے, میں کیا جملہ استعمال کروں, اگر میرے والد کی 2 بیویاں ہوں تو ایک سگی ماں ہوتی ہے اور ایک تو سگی ماں جو ہے مومنوں کی صلوات پڑھے محمد و آل محمد, سگی ماں جو ہے. روایت معصوم کی اللہ کے رسول کے حرم میں مختلف اوقات میں خواتین جو آئی ہیں آپ کے نکاح میں, ان کی تعداد با اختلاف روایت 15 تک پہنچی ہے. 15 خواتین نے رسول کے حرم کے سہارے کو تلاش کیا ہے, لیکن 15 میں سے 14 ایسی ہیں جو رسول کے گھر میں آئی ہیں, اور ختیجہ ایسی کہ رسول ان کے گھر میں آئے ہیں. اللہ فرق ہو گیا, بڑا فرق ہو گیا. اللہ اکبر, اتنا بڑا فرق ہو گیا کہ باقی خواتین نے رسول کی اپنی پناہ سمجھتے ہوئے آپ کے حرم میں قیام کیا, اور اللہ کے رسول کو پناہ دی ختیجہ طاہرہ نے, جو مصطفیٰ کو پناہ دے. میں کہتا ہوں باقی 14 بیویوں سے آپ پر بھی تو احسان ختیجہ ہے. اگر پیغمبر کی حفاظت نہ کی ہوتی آپ کو محمد کہاں سے ملتے؟ آپ پر بھی تو احسان ختیجہ ہے. اللہ اکبر. لیکن پیشانی پر کوئی شکنے نہیں ہیں, مزاج میں کوئی تکبر نہیں ہے, انداز میں کوئی بڑا پن کا اظہار نہیں ہے, بلکہ ایسی منکسر المزاج بھی ہیں کہ اگر ملکۃ العرب ہیں تو اس اعتبار سے نہیں کہ خالی نام مشہور ہو گیا ہو, نہیں بلکہ روایات کے جملے تاریخ کا حصہ ہیں کہ 80,000 اونٹ, 80,000, بار بار دقت کے ساتھ میں نے روایت کو پڑھا, 80,000 بکریاں نہیں, اونٹ. اور اونٹ کا مطلب اس زمانے کا صحرائی جہاز, اس زمانے کا صحرائی جہاز. 80,000 اونٹ, اگر آج کے دور میں کہیے تو 80,000 جہاز, اس کے سامان کو لے کر ادھر سے ادھر تجارت کے لیے موو کرتے تھے, اسے ختیجہ طاہرہ کہتے تھے. 80,000 اونٹ ایک طرف, 400 کنیزیں اور غلام ایک طرف. یہ بار بار آپ کا سنا ہوا جملہ. لیکن کبھی سوچئے, ایک جملہ استعمال ہوتا ہے ڈاؤن سائزنگ. کہتے ہیں جب کبھی اداروں میں منافع کم ہونے لگے تو اداروں کے ملازم چھانٹی کیے جاتے ہیں یا نکالے جاتے ہیں. اسے کہتے ہیں بھئی خرچہ کم کرو, جو فالتو ملازم انہیں نکال دو. جب کبھی کوئی مشکل حالات ہو, کیا کہنا اس ایک ایسی فیملی کا جس کے 400 ملازم ہوں, اور 400 ملازم میں سے کوئی ملازم ایسا نہیں جس کو بیوی نے نکالا ہو. ملازم بھی نہیں کہیے بلکہ غلام کہیے. ملازم ہونا اور بات ہے, غلام ہونا اور بات ہے. ملازم اپنے وقت کو بیچتا ہے, غلام اپنے آپ کو بیچتا ہے. 400 نفوس کی مالکہ ہیں ختیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہ. اور تیسرا جملہ جو آپ کے ملکۃ العرب ہونے کے لیے بہترین مثال ہے, کہ ایسے دور میں جبکہ لوگ کچے مکان پر شکر خدا ادا کرتے ہوں, پتھر لگا لگا کر دیواریں بنا لیتے ہوں, یا جھاڑیاں اگا کر اس سے دیوار کا کام دیتے ہوں, یا کھجور کے سوکھے درخت کے تنے کو بطور پلر کے استعمال کرتے ہوں, اس زمانے میں ختیجہ طاہرہ کا مکان 4 منزلہ. اور 4 منزلہ کوئی فلیٹ نہیں ہے جیسے آج کل رہائش کا انداز ہے, نہیں ایسا نہیں ہے, بلکہ جملہ تاریخ کہ اتنا بڑا مکان تھا کہ ایک منزل پر اگر آپ بلاتی تو سارے مکے کے لوگ ایک منزل میں سما سکتے تھے. جب منزل ختیجہ گھر کی سمجھ میں آ جائے تب مقام ختیجہ سمجھیے. گویا یہ چھوٹے سے ایک گھر کی رہنے والی کوئی خاتون نہیں ہے, بلکہ ایک ایسی خاتون ہے کہ جس کے اختیارات کو دیکھتے ہوئے اب پہچانیے. بڑی آسان سی بات ہوتی ہے, میں نے اگر خدا کی راہ میں کچھ دیا ہے تو میرے پاس تھا ہی کیا جو دیا ہے. کمال تو یہ جس کے پاس سب کچھ تھا اس نے سب کچھ خدا کے نام پر دے دیا. اور اس طرح سے ختیجہ طاہرہ کا انتخاب سرکار ختمیہ مرتبت نے خود نہیں کیا. یہ عجیب بات ہے, اصلاً ختیجہ کے انتخاب کو محمد کہتے ہیں. محمد کے انتخاب کو ختیجہ نہیں کہیے, ختیجہ کے انتخاب کو محمد کہیے, بلکہ الفاظ بدل دوں, ابو طالب کے انتخاب کو ختیجہ کہیے. ابو طالب نے اپنے بھتیجے کے لیے اتنا اہم رشتہ تھا, اپنے بیٹے بھی تو تھے, صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ہیں بہت سارے جو اپنے خاندان کے لیے خیال کرنے والے, لیکن جناب ابو طالب علیہ السلام نے ختیجہ طاہرہ کے رشتے کے لیے, اس میں کوئی شک نہیں کہ بی بی ختیجہ طاہرہ کے لیے مسئلہ میلاد, آپ کی ولادت کب ہوئی؟ کہتے ہیں ہجرت سے 68 سال پہلے. آپ کی ولادت بسعادت یا بعثت کے اعلان سے 43 سال پہلے یا 55 سال پہلے, اختلاف روایت ہے. قسم بخدا جب ختیجہ کے مرتبے کو کم نہ کر سکے تو ان کی عمر کو بڑھانا شروع کر دیا, کہ کسی طرح یہ ثابت کریں کہ وہ تو ضعیفہ تھیں, وہ تو بوڑھی ہو چکی تھیں, تو تمہاری جوان ماؤں نے کیا گل کھلائے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یہ جملہ مجبوراً کہا گیا اس لیے کہ وہ کہتے ہیں ان کی عمر کم تھی, اس لیے کہ پیغمبر بڑے صاحب کردار تھے. انہوں نے جب نکاح کیا تو خواتین کی عمر کو نہیں دیکھا. ایک طرف تو آپ یہ کہتے ہیں کہ ایسی خاتون سے نکاح اس لیے کیا کہ پیغمبر صاحب کردار تھے, اور آپ کے لیے تو بوڑھی خاتون بھی قابل قبول تھی. ایک طرف آپ اس خاتون کے لیے وہ تعریف کے پل باندھتے ہیں. اللہ اکبر, جتنی تعریف کیجئے, خدا کا فیصلہ ہے. بیوی تو ہو گئی مگر ماں نہ بن سکیں. بیوی تو ہو گئی مگر ماں نہ بن سکیں. بیوی بننا تو شاید میں کہوں پیغمبر کے اختیار میں تھا, ماں بننا تو خدا کے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد.
بیوی بننا تو بہرحال نکاح کی بنیاد پر منعقد ہوا نا، یہ مسئلہ رشتہ جو بنا ہے، لیکن ماں بننا کسی خاتون کا ماں بننا یا ماں نہ بننا کس کے اختیار میں؟ خدا کے اختیار میں۔ خدا چاہتا تو 15 کے 15 خواتین کو، کیا خدا کے پاس کچھ مٹیریل کم پڑ گیا تھا جو اپنے پیغمبر کو صاحب اولاد نہ کیا باقی ازواج مطہرات سے؟ کیوں نہ کیا؟ یہ خدا جانتا ہے کہ کس میں صلاحیت تھی کہ ماں بن کر ماں ہو کر دکھائے، ورنہ ماں بننا تو آسان ہے، ماں ہونا آسان نہیں ہے۔ چھوٹی سی مثال آپ نے ہزارہ مرتبہ سنی، ماں کہتے کسے ہیں؟ ماں کہتے ہیں اسے جو بچوں کے باپ کے سامنے بچوں کی حمایت میں کھڑی ہو جائے، جو بچوں کے باپ کے سامنے بچوں اور باپ کے درمیان جدائی نہ ڈالے بلکہ فاصلے مٹائے، اسے ماں کہتے ہیں۔ آئیے تاریخ شاہد ہے جناب ام سلمہ سلام اللہ علیہا، ایسی محبت کرنے والی ماں کہ میں کہوں گی سوتیلی مائیں بھی ایسی ہوتی ہیں۔ ام سلمہ اللہ کا رسول کے ساتھ، پر واقع آپ کے علم میں حدیبیہ کا مقام ہے، اللہ کے رسول کے قافلے کو روک دیا گیا کہ آپ آگے نہیں بڑھ سکتے، یہیں سے احرام کھولیے، قربانی پیش کیجیے، سر کے بال اتاریے، واپس جائیے۔ آئے تھے عمرہ کرنے کے لیے، عمرہ نہیں کرنے دیا گیا، مکے میں داخلہ ہی ممنوع کر دیا گیا۔ تو اللہ کے رسول سب کو کہنا چاہتے ہیں، ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ نے قربانی پیش کرنا، سر کے بال کاٹ لینا، احرام کھول دینا ہے، ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، اب اگلے سال عمرہ کرنے آئیں گے۔ تو کیا کیفیت تھی غم کی؟ اب غم کی بات کروں یا حزن و ملال کی بات کروں یا دل کی کیفیات کی بات کروں؟ ایسے میں اللہ کے رسول پریشانی کی حالت میں آئے، جناب ام سلمہ آپ کے سارے سفر میں موجود ہیں، جیسے ہی اللہ کے رسول کو پریشان دیکھا تو پوچھتے ہیں اللہ کے رسول سے، میرے ماں اور باپ آپ پر قربان ہو جائیں یا رسول اللہ، آپ پریشان کس لیے؟ تب آپ نے فرمایا کہ لوگ میری بات قبول نہیں کر رہے، میں ان سے کہتا ہوں کہ ہم عمرہ نہیں کر سکتے ہیں، آپ نے احرام کو کھولنا ہے۔ جناب ام سلمہ چاہتی تو کہتی ہاں یہ لوگ ہیں ایسے، آپ کی بات نہیں مانتے، آپ ان سے ناراض ہو جائیے، آپ ان کے لیے بد دعا کر دیجئے، جیسے کچھ ہوتی ہیں مائیں جو بیٹوں کو باپ سے الگ کر دیں۔ سلام اس ماں پر جس نے باپ کو بیٹوں سے الگ نہیں کیا بلکہ بیٹوں کی وکالت کی ہے، امت کی وکالت کی ہے، کہتی ہیں پیغمبر سے یا رسول اللہ یہ آپ کے نافرمان نہیں ہیں، یہ آپ کی بات ماننے کے لیے آمادہ ہیں، البتہ ان کے دل بہت زیادہ رنجیدہ ہو گئے ہیں، اس لیے ذہنی طور پہ قبول نہیں کر پا رہے۔ آپ ایسا کیجئے، اب ان سے کچھ مت کہیے، آپ اپنے خیمے کے باہر بلائیے بال کاٹنے والے کو اور خود بیٹھ کر بال کٹوانا شروع کر دیجئے اور احرام سے فارغ ہو جائیے، یہ آپ کو جب دیکھیں گے تو یقین کر لیں گے کہ اب عمرہ نہیں ہو سکتا۔ ایسا مشورہ جو امت اور محمد کو ملائے، وہ ام سلمہ، صلوات پڑھے محمد و آل محمد، یہ ماں، یہ عظیم ماں ہے، اللہ اکبر۔ اس طرح کی ماؤں کو سلام ہے، قسم بخدا کہ خدیجہ طاہرہ کی خدمات کو دیکھیے، ملکۃ العرب ہونے کے باوجود خطبہ نکاح کی بات بیان کی جائے یا آپ کے خاندان کی بات بیان کی جائے، آپ کا خاندان کتنا بلند، کس خاندان سے ہیں، خاندان کون سا ہے، خاندان غیر نہیں ہے۔ تاریخ کے جملے ہیں کہ چوتھے سلسلہ نسب میں آپ کے والد اور 8ویں سلسلہ نسب میں آپ کی والدہ ختمیہ مرتبت کے خاندان سے جا کے مل جاتے، تو ماں کے اعتبار سے بھی آپ خاندان والی ہیں اور باپ کے اعتبار سے بھی خاندان والی ہیں۔ حضرت اسد کو یاد کیجئے، اسد ابن عبد العزیٰ، یا یاد کیجئے جناب خویلد کو، آپ کے بابا کو یاد کیجئے، آپ کے دادا کو یاد کیجئے، یا آپ کے چچا کے بیٹے ورقہ بن نوفل کو یاد کیجئے۔ یہ 3 افراد خاندان کے اتنے معروف کہ حلف الفضول، وہ معاہدہ جس کی بنیاد پر مظلوموں کے لیے ایک امن کا اعلان، ظالموں کو روکنے کا اعلان، ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شریف۔ یہ قرارداد اسمبلی میں پیش کس نے کی تھی؟ آج کل کے زبان میں جملہ استعمال ہوتا ہے کون سا ممبر تھا پارلیمنٹ کا جس نے قرارداد پیش کی ہے؟ تو قرارداد پیش کی جناب اسد نے، حلف الفضول نہ ہوتا اگر اسد نہ ہوتے۔ اور پھر دوسرا آپ کے والد کا کارنامہ کہ طبع نامی بادشاہ یمن جب مکے پر حملہ کرنے کے ارادے سے آ رہا ہے، آپ نے حجر اسود کی حفاظت کا اعلان کیا، اہل مکہ آپ کے ایک اعلان پر جمع ہو گئے، جس کا باپ کعبے کی حرمت کو بچا لے وہ ختیجہ، جس کا دادا انسانیت کو مظلوم کی حمایت پہ آمادہ کر لے وہ ختیجہ، جس کا چچا کا بیٹا دانش مند بھی ہو اور مسیحیت کا عالم بھی ہو، کتابوں کا جاننے والا بھی ہو، ختیجہ طاہرہ۔ خود آپ کا مقام اور آپ کی عظمت ایک جملے سے واضح ہے۔ ایسے ماحول مکہ المکرمہ میں جبکہ برائیاں عام تھیں، اس خاتون کو طاہرہ کے نام سے یاد کیا گیا۔ حق بنتا ہے کہ اس کی بیٹی سیدہ ہو، جس کی ماں طاہرہ ہو اس کی بیٹی کو ہی سیدہ ہونا چاہیے۔ میں جملہ استعمال کروں گا، اتنے امام دنیا میں بھیجے، ہر امام کی ماں کو ہم روز بیان کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں۔ کل ہم نے بیان کی جناب خیزران، جناب سریقہ خاتون کے حالات کو بیان کیا تھا۔ تو ہر امام کے لیے سلسلہ ایسا بنا، اشہد انک کنتا نورا فی الاسلاب الشامخۃ والارحام مطہرۃ لم تنجسک الجاہلیۃ بانجاسها ولم تلبسک من مظلمات ثیابها، یعنی ماں اور باپ دونوں کے مقامات کا اعتراف کہ باپ کون اور ماں کون، لیکن سب کے سلسلے ایسے بنے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور ہر امام کے آباء و اجداد تک انوار معصوم منتقل ہو، رحم طیبہ میں، صلب مقدس سے رحم مقدسہ میں نور منتقل ہوتا ہوا چلا۔ ایک ہی نور ہے، جس نے سفر نہیں کیا، اس کو نور سیدہ فاطمہ زہرا کہتے ہیں۔ ایک ہی نور،
ایک ہی نور ہے جس نے سفر نہیں کیا، باقی ہر نور سفر کیا۔ اس نور نے سفر کیوں نہیں کیا؟ کہ معراج پہ جب اللہ نے اپنے حبیب کو بلایا، بہت روایت معروف جو آپ نے ایام سیدہ فاطمہ کے دوران مجالس میں سنی ہوگی، وہ نور پیغمبر کی خدمت میں شکل سیب کے پیش کیا گیا۔ سیب ہو کہ بہی ہو یعنی کہ ناشپاتی، یا رطب ہو کھجور، یا انگور عنب ہو، یا جنت کا کوئی اور مشکل پھل ہو، پیش کیا گیا آپ کی خدمت میں۔ اور جب آپ نے اسے شگافتہ کیا تو اندر سے نور ساطع ہوا۔ آپ نے پوچھا جبرائیل یہ کیا ہے؟ کہ یہ وہ نور ہے ذات مقدس کا جسے زمین پر فاطمہ کہیں گے اور آسمانوں پر منصورہ کہتے ہیں۔ آپ نے یہ نوش کیا، آپ نے یہ نوش کیا، اور اس کے بعد یہ نور۔ تو اگر صلب ختمیہ مرتبت کے لیے خدا نے انتخاب کیا کہ 40 دن ختیجہ کے گھر میں رات نہ گزاریں گے، 40 دن باہر رہیں گے، اور پھر معراج پہ بلائے جائیں گے، نور آپ تک پہنچایا جائے گا، تو اگر صلب میں امانت منتقل کرنا ہو تو اتنا اہتمام ہے، وہ رحم کیسا ہوگا؟ تصور کیجئے جب صلب ایسا ہے، صلب ایسا ہے، کیا مطلب ہے؟ آئیے جملہ اور آسان صلوات پڑھے محمد و آل محمد، اور آسان کریں ہوگا جملہ۔ جملہ آسان تر یہ ہے کہ کیوں ایسا ہوا کہ امامت کے انوار منتقل ہوتے گئے، نبوت کے انوار منتقل ہوتے گئے، اس لیے کہ نبوت ایک نور ہے، امامت ایک نور ہے، ایک نور کو اٹھانا ایک کے لیے آسان ہے، صلب ہو یا رحم ہو۔ جب نور ایسا ہوا کہ نہ نبوت اس کے بغیر مکمل ہے، نہ امامت اس کے بغیر مکمل، تو اس نور کے وزن کو اٹھانے کے لیے یا مصطفیٰ کا انتخاب تھا یا ختیجہ کا انتخاب تھا۔ کسی اور خاتون کائنات میں اتنی مجال نہیں ہے کہ وہ نور فاطمہ زہرا کے وزن کو برداشت کر لے۔ اللہ اکبر! اگر سمجھ سکیں مقام خدیجہ طاہرہ کے لیے تو یہ ایک جملہ بہت بڑا جملہ ہے، اسے خدا فاطمہ کی ماں بنائے۔ سارے الفاظ یہاں آ کر دم توڑ گئے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ جسے خدا سیدہ کی ماں قرار دے۔ اچھا بات ماں ہونے کا مسئلہ ایک اپنے مقام پر، اور پھر ماں ہونے کے بعد بڑا فخر ہوتا ہے کسی خاتون کو اگر خدا صاحب اولاد کر دے تو خاتون کے ذرا مزاج بدل جاتے ہیں، اور جب بیٹوں کی ماں ہو جائے تو مزاج اور بدل جاتے ہیں۔ تو پہلے خدا نے آپ کو بنایا بیٹوں کی ماں، کہ دکھائے دنیا کو پروردگار کہ اگر بیٹوں کی ماں بن کر بھی مزاج ایسا ہو تو وہ ہماری کنیز ہوا کرتی ہے۔ ورنہ قاسم اور طاہر یا قاسم اور عبداللہ دو شہزادے ہیں جو ختیجہ طاہرہ کے بطن مقدس سے خدا نے اپنے حبیب کو عطا کیے۔